ہم اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا پڑے گا. وہ جس معاشرے میں آئے تھے وہ اس سے بھی زیادہ تباہی کا معاشرہ تھا. وہاں پر بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, وہاں پہ شراب تھا, وہاں پہ جوا تھا, اس سے زیادہ بڑی بدحالی تھی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے استاد تھا, وہاں پہ جوا تھا, اس سے زیادہ بڑی بدحالی تھی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے استاد بن کے آئے اور انہوں نے وہ سارا معاشرہ ہی چینج کر دیا. عربوں کی عزت پوری دنیا میں ہوئی. انہوں نے اپنے فن حرب سے, انہوں نے اپنے اخلاق سے پوری دنیا فتح کی. تو جناب علی, ہم سب وائس چانسلرز ہیں, ہم سب وائس چانسلرز ہیں, اور ہر ایک وائس چانسلر کے پاس کم از کم 5 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو ڈائریکشن لیس ہیں, وہ کبھی کسی مسجد کو آگ لگا رہے ہیں, کبھی کسی چرچ کو آگ لگا رہے ہیں, کبھی کسی قومی یادگار کو آگ لگا رہے ہیں, اور کبھی ان امپلائیبلٹی کی وجہ سے, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ چوری ڈاکے پر مجبور ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ان کے مسائل کا حل دینا ہوگا. یہ 3 روزہ کانفرنس جب ختم ہو تو ہمارے پاس وہ سلوشن ہونے چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو کیسے راستہ دکھا سکتے ہیں, کیسے روشنی دکھا سکتے ہیں. میرے نوجوانوں میں توانائی ہے, میرے نوجوانوں کی آنکھوں میں امنگیں ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آگے تو آئے. رانگ نمبرز انہیں لیڈ کر لیتے ہیں. وہ کبھی پولیٹیشنز ہوتے ہیں, کبھی ریلیجیس لیڈر ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اور جنہیں لیڈ کرنا چاہیے وہ لیڈ نہیں کر رہے. اور لیڈ کرنا اتنا آسان ہے, میں کوئی مشکل باتیں نہیں کر رہا. ایک یونیورسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں پر کٹنگ ایج ٹیکنالوجی یا ریسرچ پروڈیوس کرتے ہیں جو کسی کا فائدہ کر سکے, کمرشلائزیشن ہو سکے. یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں پر کلچرل ویلیوز انکلکیٹ کی جاتی ہیں, وہ چاہے پروفیشنلزم کی ہو, چاہے وہ انوویشن کی ہو, چاہے وہ کریٹیوٹی کی ہو, چاہے وہ انٹیگریٹی کی ہو. اور میرا نوجوان ان سب سے محروم ہے. ہم شکایت کرتے ہیں اچھے پولیٹیشین نہیں ہیں, اچھے بیوروکریٹ نہیں ہیں. اور بھائی اس کی وجہ تو ہم دیکھیں کہ کون ہے, اس کی وجہ ان کی تربیت کر کے کون بھیج رہا ہے. اور اگر ہم طے کر لیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ ہم نے ان نوجوانوں کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے, تو کون ہمیں روک سکتا ہے؟ میں بار بار عرض کر چکا ہوں, میں دوبارہ وہی عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں انہیں دیکھ لیں. وہ ڈیولپ اس لیے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز بہت آگے ہیں. وہ ڈیولپ اس لیے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز ان کے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کر رہی ہیں. وہ ڈیولپ اس لیے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز ان کے چیلنجز اور پرابلمس کے سلوشنز انہیں ریکمینڈ کر رہی ہیں. اور آج کل نالج اکانومی کا دور ہے. میں ایگزامپل کوئی دور امریکہ کی تو دیتا ہی نہیں, میں تو انڈیا کی بات کر رہا ہوں. آج انڈیا شائننگ انڈیا ہے. کیوں؟ 70s اور 80s میں انہوں نے آئی ٹی پروفیشنل پوری دنیا میں بھیجے تھے. وہ آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں وہ ملک میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. وہ آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں وہ ٹاپ 25 کمپنیز کے سی او بن بیٹھے ہیں, 5 ٹریلین کا پورٹ فولیو مینیج کرتے ہیں. وہ آئی ٹی پروفیشنل کی وجہ سے ایک چائے والا موتی جو ہے وہ کہتا ہے پاکستان کی اوقات کیا, میں اس سے بات کیا کروں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس 506 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں, اور میرے پاس صرف 10 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. میں کیا ان سے بات کروں؟ میں کیسے ان سے بات کروں؟ ان کی صرف آئی ٹی انڈسٹری 238 بلین کی ہے, میری شاید 3 بلین کی آئی ٹی انڈسٹری ہو. اگر آپ, اور ہم بڑا دکھ کرتے ہیں فلسطینیوں کا, بڑی ہمدردی کرتے ہیں, لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ مسلمان پیچھے ہیں تو کیوں پیچھے؟ کون آپ کو روک رہا ہے کہ آپ اپنے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں بدلیں؟ کون آپ کو روک رہا ہے کہ آپ اپلائیڈ ریسرچ کریں جس سے آپ کی, ہم باہر سے ایک کوشچنر اٹھاتے ہیں, چھاپ کے پی ایچ ڈی کر کے چھاپ کے پیپر آگے چلتے ہیں. یہاں پر جو لوکل انڈیجنس ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہم روتے ہیں فنڈنگ کو. تو بھائی ہم کیوں یورپ کی یونیورسٹی سے کلیبوریٹ نہیں کرتے, چائنا کی یونیورسٹیز کے ساتھ کلیبوریٹ نہیں کرتے جن کے پاس فنڈنگ ہی فنڈنگ ہے, جو ویلکم کہتی ہیں؟ انہیں تو پرابلمس کے سلوشن چاہیے. پرابلم ساری ہمارے پاس ہیں. ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن, ایک طرف افغانستان, ایک طرف ایران, ایک طرف چائنا, ایک طرف انڈیا. تو آبادی دیکھیں
تو ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے وہ فنڈنگ جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس پہ یہاں کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو آج اس ریکٹر کانفرنس میں صرف وائس چانسلر نے طے کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اکنامک کرائسس سے نکالیں گے، طے کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اکنامیکلی سپیریئر بنائیں گے۔ یقین کریں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کے پاس خزانہ ہے۔ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ میری یوتھ ہے، اسی طرح یورپ کا یا ڈیولپ نیشن کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایجنگ پاپولیشن ہے۔ میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں، جاپان خالی ہے، میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں جرمنی خالی ہے، اور وہ ہیومن ریسورس مانگ رہے ہیں وہ ایک چیز کے پاس بار بار آتے ہیں۔ اور دبئی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب میں نیوم بننے جا رہا ہے جہاں پر لاکھوں لوگ چاہیے، تو ہم کیوں وہ جگہ فل نہیں کرتے؟ کیوں انڈینز کو، سری لنکن کو، نیپالیز کو، فلپینیز کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کریں؟ کیوں لوگ ہمارے لوگوں کو امپلائی نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتی جو ریکوائرڈ ہے۔ معذرت کے ساتھ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے جو وہاں پر چاہیے۔ تو کتنا مشکل ہے، ہم کتنی آسانی سے کریکولم کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، پتہ تو چلے کہ چاہیے کیا۔ معذرت کے ساتھ ہمارا صرف جاپنیز لینگویج سیکھنی ہے اور وہاں پر 2 لاکھ ین کے قریب سیلری ہے۔ آئی ٹی پروفیشنل، ہیلتھ کیئر پروفیشنل، ٹیکنیکل اور ووکیشنل کے پروفیشنل کس کو نہیں چاہیے؟ تو میری سارے وائس چانسلر حضرات سے آج صرف یہ گزارش ہے کہ آپ طے کر لیجئے، اف یو تھنک یو کین، یس یو کین۔ آپ نے صرف کنسیو کرنا ہے اور بلیو کرنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اور آپ کسی کی طرف مت دیکھیے، آپ صرف یہ دیکھیے کہ جس یونیورسٹی کے آپ ذمہ دار ہیں، سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں کے کیریئر آپ کے پاس امانت نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں نا اس طرح کہ جس طرح ایمرجنسی میں کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس آیا ہو جو آخری سٹیج پر ہو، اور ڈاکٹر کس طرح اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بچ جائے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیوں فائٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں انہیں وہ اسکلس نہیں سکھا سکتے جو گلوبلی ریلیونٹ ہوں؟ کیوں ان کے ایٹیٹیوڈ نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ اور آپ اپنی یونیورسٹی کے تو مالک ہیں، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ کیوں ہم باہر جا کے اپنے نیٹ ورک نہیں بنا سکتے؟ میرے ساتھ یہاں وائس چانسلر بیٹھے ہیں، پچھلی دفعہ یوری پہ گئے تھے ہم، ترکی، تو وہاں ساری پاکستانی پویلین ہم نے لگایا تھا، سبز سفید رنگ سے وہ سجا ہوا تھا، پوری یوری 200 یونیورسٹیز کا رش ہم پہ آ گیا۔ وہ کہہ رہے پاکستان اتنا آ گیا، اچھا پاکستان یہ بھی پڑھاتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اور سارے وائس چانسلر نے وہاں پر جوائنٹ ریسرچ کے ایگریمنٹ کیے، فیکلٹی ایکسچینج کے ایگریمنٹ کیے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے ایگریمنٹ کیے، اور وہ اسٹوڈنٹ سب جا رہے ہیں۔ اور آج سے پہلے یوری میں یہ ہوتا تھا کہ ملیشیا کا سٹال لگا ہوا ہے، اسٹڈی ان ملیشیا، اسٹڈی ان ٹرکی کا لگا ہوا ہے، اسٹڈی ان انڈیا کا لگا ہوا ہے، لیکن نہیں تھا تو پاکستانیوں کا نہیں تھا۔ تو اگر ہم سب یہ کر سکتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ تو میں آج صرف چیئرمین ایپسے پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان ریکٹرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اس کانفرنس میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو تمام تر کرائسس سے نکالنا ہے۔